دریا کے کنارے کافی ہجوم تھا۔ لوگ جلد از جلد کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ بالآخر کشتی روانہ ہوئی۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اچانک ایک مسافر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ بے اختیار رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ کشتی میں موجود کچھ دیگر مسافروں نے اس آدمی سے پوچھا، ارے بھائی کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں روتے ہو؟ بولا، میرے بھائیوں میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، عمر بھر کی جمع پونجی لٹ گئی، میرے پاس سونے کی اشرفیاں تھیں، کسی ظالم نے اچک لیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا۔ کسی ہمدرد مسافر نے اس سے پوچھا، میرے بھائی کتنی اشرفیاں تھیں تمہارے پاس؟ وہ بولا، پوری 100 اشرفیاں تھیں میری تھیلی میں۔ شور شرابہ زیادہ ہوا تو کشتی کا ملح آیا اور پوچھ گچھ کرنے لگا کہ جب تم کشتی میں سوار ہوئے تھے تو کیا اس وقت تمہارے پاس اشرفیوں والی تھیلی موجود تھی؟ وہ شخص بولا، جی ہاں، جب میں کشتی میں سوار ہوا تھا تو اشرفیاں میرے پاس ہی تھیں۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چور اسی کشتی میں موجود ہے۔ کشتی کے ملاح نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب مسافروں کی تلاشی لی جائے گی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کھل اٹھا، چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، گویا اسے کھوئی ہوئی متاع حیات مل گئی ہو۔ ایک ایک کر کے تمام مسافروں کی جامع تلاشی لی گئی، مگر کسی مسافر کے پاس سے اشرفیوں والی تھیلی نہ ملے۔ وہ شخص بری طرح سے چلانے لگا کہ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اشرفیاں یہیں کہیں موجود ہیں۔ اسے کہا گیا کہ بھائی تمہارے سامنے سب کی تلاشی لی گئی ہے مگر وہ نہیں ملی۔ لیکن وہ شخص بضد تھا، قسمیں کھانے لگا کہ ہو نہ ہو میری اشرفیاں انہی میں سے کسی کے پاس ہیں، دوبارہ تلاشی لی جائے۔ چنانچہ اس کے اصرار پر سب مسافروں کی پھر سے تلاشی لی گئی، مگر نتیجہ پھر وہی کہ سونے کی اشرفیاں کسی سے برآمد نہ ہوئی۔ اب تو وہ آدمی آپے سے باہر ہو گیا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگا کہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم اچھی طرح سے یاد کر لو کہ تم وہ اشرفیاں گھر سے لائے بھی تھے یا نہیں۔ وہ آدمی پھر سے قسمیں کھانے لگا اور پھر اچانک ایک جانب غور سے دیکھنے لگا۔ سب لوگ بھی اسی جانب تکنے لگے۔ دیکھا تو ایک کونے میں ایک سفید ریش، باوقار اور نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے۔ کہنے لگا، میں وہاں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے یقین ہے کہ میری اشرفیاں ان کے پاس سے برآمد ہوگی۔ سب لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی وہ تو کوئی نیک بزرگ محسوس ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہم 2 بار تو ان کی بھی تلاشی لے چکے ہیں۔ اس پر وہ پھر سے بولا کہ نہیں، مجھے ان پہ شک ہے، وہی میرے قریب بیٹھے تھے، مجھے پورا یقین ہے کہ میری سونے کی اشرفیاں انہی سے برآمد ہوں گی، ان کی پھر سے تلاشی لی جائے۔ چنانچہ اس آدمی کی ضد اور اصرار پر اس نورانی چہرے والے بزرگ کی سہبارہ تلاشی لی گئی، مگر اشرفیاں پھر بھی نہ ملی۔ لوگوں نے اسے خاصا برا بھلا کہا کہ کیسے آدمی ہو، نیک سیرت بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہو۔ بہرکیف وہ شخص خاموش ہو کر ایک جانب کو بیٹھ گیا۔ کشتی میں سکوت طاری ہو گیا۔ بالآخر سفر تمام ہوا اور کشتی اپنے ساحل پہ جا لگی۔ تمام مسافر اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ شخص جو در حقیقت ایک مکار تھا، دھوکے باز تھا، چپکے سے اس بزرگ کے پیچھے پیچھے گیا اور ایک جگہ پہنچ کر اس بزرگ کو روکا اور پوچھنے لگا کہ بزرگوار، کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ کیا آپ کے پاس سونے کی 100 اشرفیاں ہیں؟ وہ بزرگ تھوڑا سا مسکرائے اور گویا ہوئے کہ نہیں، میں نے تم سے سچ کہا تھا۔ دراصل یہ مکار شخص اس بزرگ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس بزرگ نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ ان کے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ یہ بدفطرت اور بدتینت آدمی دکھلاوے کے لیے ان کی خدمت کرتا رہا، اور جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو اس نے ایک منصوبے کے تحت شور مچا دیا کہ میری اشرفیاں چوری ہو گئیں، جب تلاشی لی جائے گی تو اس بزرگ سے وہ برآمد ہوں گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں جو بتایا تھا وہ سچ تھا، وہ حقیقت تھی، مگر جب میں نے دیکھا کہ تم کم ظرف نکلے، دھوکے باز نکلے، جس طرح کا کھیل تم نے کھیلا، میں سمجھ گیا کہ تم میری اشرفیاں ہتھیانا چاہتے ہو۔ جب تلاشی لی جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ اشرفیاں میری تھی، مجھے سے برآمد ہوتی، کوئی مجھ پر یقین نہ کرتا، سب مجھے جھوٹا، فریبی، مکار اور کم ظرف سمجھتے۔ بس یہی سوچ کر اسی لمحے میں نے اپنی تھیلی دریا میں پھینک دی۔ وہ شخص حیران ہو کر کہنے لگا کہ حضرت، آپ نے اپنی ساری جمع پونجی دریا میں ڈال دی۔ وہ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا، دولت پھر بھی کمائی جا سکتی ہے، مگر عزت، یہ ایک مرتبہ چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ چنانچہ میں نے اپنی دولت نہیں، اپنی عزت بچائی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام،
وہ نورانی چہرے والے باوقار بزرگ کوئی اور نہیں، قرآن حکیم کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے لکھنے والے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ یہ ہے امام بخاری کی عظمت اور شان کہ کوئی انگلی اٹھائے، حرف تنقید کہے یا کردار داغدار کرے، انہوں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لٹا دی، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار، اس کے مقام و مرتبے پر کوئی آنچ آئے اسے برداشت نہ کیا، اور یوں اپنی نیک نامی اور عزت کو مقدم رکھا تاکہ دنیا جان لے کہ علم حدیث جو ہم تک پہنچا وہ کیسے عظیم لوگوں کے ذریعے پہنچا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اس کہانی میں ہمارے لیے بھی ایک سبق موجود ہے کہ زندگی میں جب کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں انتخاب کرنا ہو اپنی عزت بچانے کا یا اپنی دولت بچانے کا، تو سبق یہ ہے کہ دولت پھر بھی کمائی جا سکتی ہے، دولت ہاتھوں کی میل ہوتی ہے پھر بھی آ جاتی ہے، مگر عزت ایک دفعہ چلی جائے تو پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے خدا نخواستہ تو ہمیں دولت نہیں اپنی عزت بچانی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔